جی بھائی جی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ میرے بعد اگر میرے امت کا کوئی وہ نہ ہو، امیر نہ ہو، جس کو ابھی افغانستان میں بھی اس نے کیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کی خلیفہ نہ ہونا، تو اگر وہ مر جاتا ہے نا تو وہ موت جہالت ہوتی ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. جاہل تو اسلام میں اس بندے کو کہتے ہیں نا جو مطلب اسلام سے ہٹ گیا دوسرے راستے. وہاں پر بیعت کی بات ہے، خلیفہ کی بات نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جو فوت ہو گیا اور اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہماری گردن میں تو بیعت ہے نا جی، کہ نہیں ہے؟ ہماری گردن میں بیعت ہے نا بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس وقت بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو. ہم یہی چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ویسٹرن ورلڈ کے قبضے کے بعد جو ہے یہاں کے سسٹم کو یکمشت تبدیل کر دیا گیا ہے. میرا الحمدللہ تقریباً ہر جمعہ یا ہر دوسرا یا تیسرا جمعہ ایسا ہوتا ہے جس میں ممبر میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمانوں، جمہوریت بالکل غیر اسلامی اور جو ہے غیر شرعی نظام حکومت ہے. اب علماء کہہ رہے ہیں یہ بات، ہمارے جیسے طالب علم بھی کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کیا کریں گے اگر یہ سسٹم ختم ہوتا ہے؟ بیعت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ووٹ آج کے دور میں کہیں گے بھائی ایگریمنٹ. بات سمجھ گئے نا؟ تو ایگریمنٹ ہمارا ایمانی تو ہے ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ جب تک زندہ ہے تیرے دین پر زندہ رہیں گے، اور موت بھی تو اپنے دین پر یا اللہ دینا ہمیں. ٹھیک ہے جی. لیکن سیاسی حوالے سے جو ہے یہ اس وقت چونکہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی نظام باقی ہے جو اسلام میں جس کی تھوڑی سی گنجائش موجود ہے، وہ بادشاہی نظام ہے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور خود سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے. مطلق عنان حاکم تھے نا. آپ سے اوپر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ نظام حکومت کو سنبھالنے والا، نہ امت کو سنبھالنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا اس وقت جو بہترین نظام ہے وہ بادشاہی نظام ہے. اس کے قریب ترین نظام اس وقت دنیا میں جو ہے وہ ہے نہیں، خلافت تو ایک الگ چیز ہے نا جی. صدارتی نظام ہے جو روس میں ہے، ترکی میں ہے، امریکہ میں ہے. ہاں جی، بات سمجھ گئے نا؟ میرے خیال میں مسلمانوں کو جہاں پر خالص مسلمان ہوں، اہل توحید، اہل حق، اور جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عملاً ایک مسلمانوں کا معاشرہ چاہتے بھی ہوں، تو پھر وہاں پر وہ چھوٹا سا اس طرح کا سسٹم بنا لیں. باقی خلافت سے مراد یہ جو آج کل ہمارے ذہنوں میں جو پیدا کر دیا گیا نا مولانا مودودی کی جو ہے خلافت و ملوکیت کے بعد، کہ جی پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو، یہ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا. شام کی ریاست الگ تھی، حجاز اور اس کے اطراف کی ریاست الگ تھی. شیخ انہوں نے یہی تو بنیاد میں وہ خلافت ختم ہو گئی تھی اور وہ غلط تھا. سبحان اللہ. مودودی صاحب صحیح تھے اور رسول اللہ کے صحابہ غلط تھے. یار کیسی بات کرتے ہیں آپ. اصل میں اسلامی نظام کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو وہاں پر عملاً نافذ کیا جائے، چاہے اوپر پترا جس چیز کا مرضی چڑھا لے. مثال کے طور پر ایک جو ہے ڈیموکریسی لے لیتے ہیں، آج کل کی ڈیموکریسی لے لیتے ہیں. اگر ہر حاکم جو ہے قرآن کریم کے اوپر حلف اٹھائے، وہ یہ نہ کہے کہ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری کریں گے، بلکہ وہ یہ کہیں ہم اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنے چور ہیں، جتنے ڈاکو ہیں، جتنے لٹیرے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے.
وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اس سسٹم میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں آپ. جتنے زانی ہیں، جتنے بدکار ہیں، جتنے اوباش ہیں، ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، ان کی گردنیں کاٹی جا سکتی ہیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے عوام کے راستے سے عوام کی حکومت. یہ سلوگن غلط ہے، غیر فطرتی ہے، لہذا ہمارے ہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا. اب اسی ڈیموکریسی کو لے لیں، مثال کے طور پر میں آپ کو جو ہے کہتا ہوں جی ہم سب بھائی مل کر آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ آج کے بعد ہمارے وزیر اعظم، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو عملاً نافذ کریں گے. چور کو اس کی سزا دیں، ڈاکو کو اس کی سزا دیں، ظالم کو جو ہے اس کو ظلم سے روکیں اس کا ہاتھ، قاتل کو جو ہے اس کی سزا دیں جو شریعت نے مقرر کی ہے. تو ہمیں اس نظام سے کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ جب اللہ کا دین نافذ ہو گیا تو پھر کوئی پریشانی نہیں. لیکن انسان اللہ کی نیابت میں حاکم ہو زمین کے اوپر، رسول اللہ کی نیابت میں زمین کے اوپر حاکم ہو، انسان کی نیابت میں حاکم نہیں ہو. غلطی یہاں پر ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم آئین پاکستان کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں جی ہم اس کے وفادار رہیں گے. بھائی آئین پاکستان کیا ہے؟ 1973 میں جو بنایا گیا ہے، جی انگریزوں کا ہے وہ بھی آتے زیادہ انگریزوں کا ہی ہے. ہاں جی انگریزوں کا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. پورا انگریزوں کا. یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ووٹوں سے جو ہے بندہ آگے لاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں گے مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے کے اندر. بس بات ختم. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں. یعنی کہ شیخ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت کا قیام یہ کوئی مقصد نہیں ہے. خلافت شریعت کس چیز کا نام ہے؟ میں نے اسی لیے کہا نا، مولانا مودودی صاحب نے جو خلافت کی جو فلسفی پیش کی ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ تو ایک سسٹم تھا مسلمانوں کے اندر بنتا گیا، علاقے فتح ہوتے گئے، ریاست وسیع ہوتی گئی، وہ بہت سارے بر اعظموں پر پھیل گئی. اب چونکہ مسلمانوں نے اپنی مناپلی، یہ مناپلی ہے نا، یہ پاکستان کی مناپلی الگ ہے، ایران کی مناپلی الگ ہے، سعودیہ کی مناپلی الگ ہے. اگر یہ سب جو ہے ان کو ڈسٹرائڈ کر دیا جائے تو وہی ون اسٹیٹ سسٹم ہے یہاں پر بھی. لیکن اگر ون اسٹیٹ سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے آلٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس ٹیریٹری میں جو ہے آپ کا آرڈر چلتا ہے، آپ کا حکم چلتا ہے، وہاں پر اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اوپر کا پترا جو مرضی ہو، جو مرضی چڑھا لے. خیر اس ٹائم تو ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا اور باقی اسٹیٹس کی جو ہے نا وہ گورنر ہوتے تھے. ایسے ہی میں وہی کہہ رہا ہوں، بات وہی ہے. ڈیموکریسی میں ہمارے بہت سے علماء حدیث جو ہے نا وہ بھی اسی کا حصہ ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ سینٹ کے ممبرز ہیں، تو کیا اسی سسٹم میں ووٹ دینا دیکھیں ہم کس نظر سے؟ یہاں پر ایک مجبوری ہے. زہر کا تریاق زہر ہے، یہ ذہن میں رکھیں. زہر کا تریاق شہد نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اگر علماء مکمل جو ہے وائپ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں اس سسٹم سے تو پھر تو جو ہے مشتنڈوں کے ہاتھیں چڑھ جائے گی ریاست پر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ یہ سسٹم صحیح ہے. بات کو سمجھ. آپ جو ہے نجی محفل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نجی محفل میں جا کر کے بیٹھ جائیں، پروفیسر ساجد میر صاحب کی نجی محفل میں جا کر کے بیٹھ جائیں، اور کسی عالم کی نجی محفل میں جا کر کے بیٹھ جائیں. آپ اس سسٹم کو کرٹیسائز کریں، وہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کریں گے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر علماء کو اس سے نکال دیا جائے گا تو پیچھے کیا بچیں گے؟ تمام مستنڈا پارٹی بچے گی. زرداری صاحب جو ہے، نام نہیں لینا چاہیے تھا لیکن آ گیا، وہ کوئی صاف کیریکٹر کا آدمی ہے؟ ہمارے نالج کے اندر تو نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے صاف کیریکٹر کا آدمی ہے؟ نہیں. عمران خان صاحب صاف کیریکٹر کا آدمی ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ اگر اس طرح کے جو ہے دندناتے ہوئے بھیڑیوں کو چھوڑ دیں گے آپ تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ بھیڑ بکریاں ماری جائیں گی ساری. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس لیے اندر ہیں تاکہ جہاں پر فتنہ اٹھ رہا ہو کچھ نہ کچھ روک ہو، کچھ نہ کچھ آڑ ان کے سامنے آئے. میرے خیال میں نیت خیر کی ہے. نہیں، اس میں میرا بھی یہ کوشچن ہے، جس طرح علماء پارلیمنٹ میں جا رہے تھے پھر عوام بھی یہ کہہ رہے کہ صحیح ہے یہ جگہ، تو اس وجہ سے مجھے یہ بتائیں، پاکستان بننے سے اس وقت تک جماعت اسلامی جو ہے پاکستان کے اندر شور شرابہ کر رہی ہے، ہم اللہ کے دین کا نفاذ کر رہی ہے، آپ نے کیوں نہیں لائی ہے آگے؟
آپ کیوں پیپل پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, کیوں مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں, کیوں جو ہے وہ بلے والی جماعت کیا نام ہے اس کا, تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہم نے دی تھی MMA بنی تھی نا اس ٹائم, انہوں نے پھر کیا کیا؟ اور میرے بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں, کیوں آپ خود نہیں چاہتے نا جی اللہ کا دین نافذ ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے MMA کو 2002 میں جو علماء کا اتحاد تھا, ہاں ان کی KPK میں ہم نے حکومت بنا دی تھی, ان کو ووٹ یار دے. ایک صوبے میں جو ہے حکومت بنانا اسی طرح ہے پورے محلے کو خراب کر کے ایک گھر کے اندر چراغاں کر دینا. باقی فیوز آف کر کے ایک لائٹ آپ وہی نا, پورے محلے کو خراب کر کے ایک کے اندر چراغاں کر دیا. اصل میں سچی بات یہی ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس سے باہر نہیں رہا جا سکتا. اس سے باہر مثال کے طور پر آپ جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, آپ کے پاس الٹرنیٹ سسٹم ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کریں گے آپ, اس کا نفاذ کیسے کریں گے؟ پھر سروائیو کرنا پڑے گا. ہم اس وقت سروائیول پوزیشن پہ ہیں, جتنے بھی دیندار لوگ ہیں. جس طرح ایک بندہ جو ہوتا ہے نا جنگل میں کھو جاتا ہے نا جی, صحرا میں کھو جاتا ہے, تو وہ سروائیو کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے چیزوں کو جو ہے اپنے لیے سپورٹ کے طور پر یوٹیلائز کرتا ہے. یہ ہماری سپورٹیں ہیں اس وقت. باقی سب کو پتہ ہے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. جی جی شیخ صاحب, ہم یہ تو مان رہے ہیں کہ جمہوریت فلی مکمل کفر ہے, ٹھیک, یہ تو مان رہے ہیں. نہیں کفر نہیں ہے, باطل نظام ہے. کفر ہونا اور چیز ہے, نظام کا باطل ہونا اور چیز ہے, غلط ہونا اور چیز ہے. جمہوریت اگر اچھی ہوتی, یا جس نے بنایا ہے جمہوریت کی اگر ہسٹری دیکھ لینا تو یہ یہودیوں کی وہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ تو فری میسنری کا جو ہے یہ ساری گیم ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. وہ سیٹ اپ ہے. ہاں اور اسلام ایک الگ سا جو اللہ پاک نے قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, ٹھیک ہو گیا, وہ ایک الگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے بالکل. کیوں نہ علماء اس میں جا رہے ہیں جو کفری نظام کفر کا ایک بتایا ہوا ہے, ہاں یہ سوال ٹھیک ہے, اس میں آ رہے اور اس میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا. جتنے علماء پاکستان میں ہیں, جتنے علماء اس ڈیموکریسی میں کر رہے ہیں, اگر اس کا 10% بھی کر دے, جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے نا, تو اگر 10% علماء بھی جو ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں اسلام کے لیے کر دے, تو انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اسلام نافذ ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیا میرے پیارے بھائی, ایک ہوتا ہے ہمارا ایمانی جذبہ, ایک ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز. زمینی حقائق کیا ہے اس وقت؟ زمینی حقائق یہ ہے, دیکھیں جذبہ تو میرا بھی چاہتا ہے, میرا سخت دل ہے کہ آپ مجھے جو ہے پاکستان کا حاکم بنا دیں, لیکن کوئی بنائے گا؟ جذبات کی بات نہیں ہوتی, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے, یہ ہمارے اوپر مسلط کیا کن لوگوں نے؟ برٹشر نے. انہوں نے کیا نا جی. اب وہ تو چلے گئے یہاں سے, لیکن سسٹم پیچھے چھوڑ گئے. اس سسٹم سے نکلنے کے لیے بہت بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے. اس کے لیے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کافی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ذہنی طور پر تربیت کی جائے کہ یار ہم غلط راستے پر نکل گئے ہیں. جب عوام کی ذہنی تربیت ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آگے سسٹم کو تبدیل کیا جائے. جب ذہنی تربیت ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یار جمہوریت تو ٹھیک ہے چل رہا ہے, دھکا لگاؤ بس, نظام چلنا چاہیے. یہاں پر ہر بندی کی سوچ اس وقت یہی ہے کہ یار نظام چل رہا ہے, بس یہ جو فلو اپ ہے اس کے ساتھ ہی بہتے جاؤ, بس ٹھیک ہے زندگی گزارو اور نکلو آگے. ہاں حقیقت ہے, وگرنہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر وہ سسٹم کر دیا جائے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر اس سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں نا, ان کا اور عوام کا تصادم ہوگا. عمران خان صاحب نے یہی تو غلطی کی ہے. انہوں نے سیاست کو ایک اپنی پرسنل آئیڈیالوجی کے طور پر جو ہے پیش کر کے جو ہے عوام کا اور فوج کا کلیش کروا دیا. جب بھی آپ کسی آئیڈیا کو لے کر کے سامنے آئیں گے, ہمیشہ یاد رکھیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مخالف قوتیں سامنے آئیں گی, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جو ہے پھر کنفلکٹ ہے, پھر تصادم ہے. تو تصادم سے بچنا چاہیے, شر سے بچنا چاہیے.